آج بات کرتے ہیں ناروے کے سب سے بڑے اور حل نہ ہونے والے معمے کی، یعنی اسدل وومن کی۔ کہانی شروع ہوتی ہے 29 نومبر 1970 کو برگن، ناروے کی ایک سنسان وادی سے۔ وہاں ایک جلی ہوئی لاش ملی، لیکن سوال یہ تھا کہ آخر یہ عورت تھی کون؟ حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کی کوئی شناخت نہیں تھی، یہاں تک کہ کپڑوں کے لیبل بھی ہٹا دیے گئے تھے۔ اور تو اور اس کے سامان سے 8 جعلی پاسپورٹ بھی ملے۔ کلوڈیا نیلسن، جینیویو لانسیئر، یہ ان کئی ناموں میں سے کچھ تھے جو وہ استعمال کرتی تھیں۔ معاملہ اور بھی پراسرار ہو گیا جب تفتیش کاروں کو خفیہ کوڈ میں لکھے نوٹس ملے۔ کوئی شناخت نہ ہونے کی وجہ سے پولیس نے اسے ایسڈل وومن کا نام دے دیا۔ جب اس کی آخری نقل و حرکت کا سراغ لگایا گیا تو ایک عجیب پیٹرن سامنے آیا۔ وہ برگن، سٹاونجر اور اوسلو کے درمیان سفر کر رہی تھی، ہر بار ایک نیا نام استعمال کرتی۔ ہوٹل کے عملے کے مطابق اس کا لہجہ مشرقی یورپین تھا اور وہ اپنی رازداری پر بہت زور دیتی تھیں۔ پولیس نے تفتیش شروع تو کی، لیکن ہر راستہ ایک بند گلی میں جا کر ختم ہو رہا تھا۔ نہ فنگر پرنٹس ملے، نہ ڈینٹل ریکارڈز کا کوئی سراغ، جیسے اس عورت کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ آٹوپسی رپورٹ نے معاملے کو اور بھی الجھا دیا۔ پتہ چلا کہ اس نے نیند کی گولیاں لی تھیں۔ تو کیا یہ خودکشی تھی یا قتل؟ ثبوت دونوں طرف اشارہ کر رہے تھے۔ آخر وہ تھی کون؟ کوئی جاسوس، ایک مجرم، یا کچھ اور ہی معاملہ تھا؟ جاسوسی، جرائم، خودکشی، ہر تھیوری کے حق میں کچھ ثبوت تھے، مگر کوئی بھی مکمل تصویر پیش نہیں کر پایا۔ اور پھر کئی دہائیوں تک یہ کیس سرد خانے کی نظر ہو گیا۔ پھر 2016 میں ایک پوڈ کاسٹ اور نئی ڈی این اے ٹیکنالوجی نے اس کیس میں نئی جان ڈال دی۔ ڈی این اے ٹیسٹ سے یہ تو پتا چلا کہ اس کا تعلق یورپ سے تھا، مگر اس کی شناخت پھر بھی ایک راز ہی رہی۔ تو نئی ٹیکنالوجی کے باوجود اس کا نام آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کیس کو اکثر ایک پرفیکٹ مسٹری کہا جاتا ہے۔ جعلی شناختیں، خفیہ کوڈز اور سرد جنگ کا زمانہ، یہ سب مل کر اسے ایک ناقابل فراموش معمہ بناتے ہیں۔ 50 سال سے زیادہ گزرنے کے بعد بھی برگن پولیس کی یہ کیس فائل آج بھی کھلی ہے۔ تو کیا اس اسکینڈل وومن کا راز کبھی سامنے آئے گا؟ یہ سوال شاید ہمیشہ باقی رہے۔